اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وقال تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ آل عمران وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ میری اس وقت کی گفتگو کا موضوع ہے قرآن کا فلسفہ شہادت۔ اس ضمن میں جو سب سے پہلی بات میں کہنا چاہتا ہوں، جو آپ حضرات کے لیے شاید بہت غیر متوقع ہو، ہمارے ذہنوں میں شہادت کا ایک ہی مفہوم ہے، اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا۔ اس مفہوم میں پورے قرآن میں یہ لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں شہادت کا فلسفہ کچھ اور ہے۔ بدقسمتی سے یہ جو مفہوم ہمارے ہاں عام ہو گیا ہے، اگرچہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، لیکن جو چیز بڑی مارجنل سی تھی اس کو اتنا پھیلا دیا گیا ہے کہ جو قرآن کا اصل فلسفہ شہادت ہے وہ بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ حادثہ ہمارے ہاں اور بھی بہت سی اصطلاحات کے ساتھ ہوا ہے۔ لفظ تصوف عام ہوا، جو نہ قرآن کا لفظ ہے نہ حدیث کا لفظ ہے، اور اس نے دین کے ایک اہم شعبے اور ایک اہم تعلیم کو بالکل چھپا دیا۔ احسان، اب احسان کے معنی ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، احسان کرنا۔ یہ کہ دین کے اعتبار سے روحانی ترقی کا بلند ترین مقام احسان ہے، یہ آج ہمیں معلوم نہیں۔ تصوف کے بارے میں تو پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ یہ اصطلاح تو ہے ہی مجہول النسب، یہی پتہ نہیں کہ یہ کہاں سے بنا ہے۔ عام طور پر سمجھتے ہیں صوف سے، اون، تو ابتدائی صوفی حضرات جو ہوتے تھے وہ اونی لباس پہنتے تھے تاکہ وہ چبھتا رہے جسم کو، اپنے جسم کو، اپنے نفس کو اذیت دینے کے لیے، تو شاید اس سے تصوف بن گیا۔ بعض محققین، جن میں ڈاکٹر میر ولی الدین حیدرآباد دکن والے بہت بڑے محقق، ان کا کہنا ہے یہ صوفیہ سے بنا ہے، تھیوسوفی، فائلوسوفی، فلسفی، تھیوسوفی، یہ اس سے بنا۔ بہرحال میں صرف یہ کہہ رہا مجہول النسب ہے، اس کے بارے میں بالاتفاق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لفظ کہاں سے بنا ہے، اور یہ چھا گیا ہے پوری دنیا میں، اسی کا چرچا ہے، اسی کا ڈنکا ہے، اگرچہ اس کا موضوع یقیناً وہ ہے جو دین کا موضوع ہے، روحانیت، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا جوئی، خلوص و اخلاص، یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں، لیکن ان کے لیے قرآن کی اصطلاح، حدیث کی اصطلاح احسان ہے۔
وہ ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا، مقتول فی سبیل اللہ کے لیے پورے قرآن میں یہ لفظ نہیں آیا شہادت، صرف ایک جگہ سورہ آل عمران میں اس کا امکان ہے کہ اس اصل مضمون کے علاوہ کہ جو میں بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ مفہوم بھی لیا جا سکے اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا۔ ورنہ مشہور ترین آیات وہ ہیں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں۔ یہاں شہادت کا لفظ تو نہیں آیا، قتل کا ہے، یقتلو۔ سورہ آل عمران چونکہ اس کا جوڑا ہے سورہ بقرہ کا، تو یہ مضمون اس میں بھی آ گیا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کبھی ہرگز نہ سمجھنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ لفظ شہادت تو نہیں آیا۔ سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کو سنائی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ اس کا مظہر کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، تو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، قتل ہوتے بھی ہیں قتل کرتے بھی ہیں۔ قتل ہی کا لفظ ہے، شہادت کا لفظ تو نہیں۔ پھر میں نے آپ کو حدیث سنائی، بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں۔ یہاں بھی وہی لفظ قتل ہے۔ تو پہلا نقطہ یہ سمجھ لیجئے کہ پورے قرآن مجید میں لفظ شہادت اس معنی میں نہیں آیا ہے جس معنی میں کہ یہ ہمارے ذہنوں میں، ہماری زبانوں پر عام ہے۔ تو پھر قرآن کا فلسفہ شہادت کیا ہے؟ اور جیسا کہ میں نے کہا حدیث میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے مقتول فی سبیل اللہ کے لیے، تو اس کا ربط کیا ہے؟ یہی در حقیقت دو کوسچنز ہیں کہ جن پر میں اس وقت گفتگو کروں گا۔ اور میں کہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں؟ سب سے پہلے لفظ شہادت کا لغوی مفہوم کیا ہے اسے سمجھیے، یہ کہاں سے بنا ہے؟ شہد یشہدو، موجود ہونا، حاضر ہونا۔ اس سے کیا بنتا ہے؟ اس میں فاعل شاہد، شاہد و غائب، جو موجود نہیں ہے وہ غائب ہے، جو موجود ہے وہ شاہد ہے۔ شہد یشہد شہودن و شہادتن، اس کے معنی کیا ہے؟ موجود ہونا۔ البتہ اس میں پھر اضافی مفہوم دو پیدا ہوئے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی کہیں حادثہ ہوا ہے، کوئی وقوعہ پیش آیا ہے، کوئی قتل ہوا ہے، کچھ اور ہوا ہے، تو گواہی اسی کی معتبر ہوگی جو وہاں موجود تھا، آن دی اسپاٹ، آئی وٹنس۔ لہذا یہاں سے اس کے اندر گواہی کا مفہوم آ گیا، شاہد گواہ۔ اور ایک اور دوسری بات، آپ کسی مشکل میں ہیں، کوئی آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی آپ کو مار رہا ہے، تو آپ کے دوست ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، لیکن موجود ہوں تو مدد کریں گے نا۔ اس لیے شہادت کا ایک مفہوم مدد کا بھی ہو گیا۔ یہ دو اضافی مفہوم ہیں۔ قرآن مجید میں اس دوسرے مفہوم میں سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اے لوگو، اگر تمہیں فی الواقع کوئی شک ہے کہ یہ کلام جو ہم نے اپنے نبی، اپنے بندے محمد پر اتارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا کلام نہیں ہے بلکہ اس کا اپنا کلام ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ اور اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو۔ تمہارے ہاں بڑے بڑے خطیب ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، پھر یہ کہ کاہنوں کے موکل ہیں، جنات، وہ انہیں کلام سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، سب کو بلا لو، اللہ کے سوا جو بھی مددگار ہوں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو اس چیلنج کو قبول کرو۔
تو یہاں معنی کیا ہوئے؟ گواہ کے نہیں بلکہ مددگار کے۔ اسی طرح سورہ فتح میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، قرآن حکیم دے کر، اور دین حق ایک مکمل نظام زندگی دے کر، تاکہ غالب کریں اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر۔ اور اللہ کافی ہے مددگار کے طور پر، کوئی مدد کرے نہ کرے اللہ کافی۔ تو ایک تو مددگار کے معنی میں شہید کا لفظ آیا، اور دوسرا جو میں نے عرض کیا گواہی۔ اب یہاں سے اصل میں سارا فلسفہ قرآن کا جو ہے شہادت کا، وہ اس لفظ گواہی پر بیسڈ ہے۔ پہلے یہ جان لیجئے کہ گواہی جو ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ آپ کسی مقدمے میں گواہ ہیں تو آپ کی گواہی کسی کے حق میں ہے، کسی کے خلاف ہے۔ مدعی کے حق میں ہے تو مدعا علیہ کے خلاف ہے، مدعا علیہ کے حق میں ہے تو مدعی کے خلاف ہے۔ تو شہادت کے لیے یہ دو تصور لازمی ہے۔ اس کے لیے نوٹ کر لیجئے، کسی کے حق میں ہو تو لام آئے گا، کسی کے خلاف ہو تو علی آئے گا۔ شہیدہ لہو، اس نے اس کے حق میں گواہی دی، شہیدہ علیہ، اس نے اس کے خلاف گواہی دی۔ لام اور علی کا یہ صلہ جو ہے، اس سے یہ بات بالکل ایک دوسرے سے اپوزٹ ہو جاتی۔ اسی معنی میں حضور کی ایک پیاری حدیث ہے، القرآن حجت لک او علیک، یہی لام اور علی، یہ قرآن یا تو حجت ہے تمہارے حق میں، تمہارے لیے دلیل راہ ہے، تمہارا امام ہے، تمہیں راستہ دکھائے گا، تمہاری ہدایت کرے گا، اور اللہ کے ہاں بھی کھڑے ہو کر گواہی دے گا، اے اللہ تیرا یہ بندہ مجھ سے بڑی محبت رکھتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، مجھے سمجھتا تھا، مجھ پر تدبر کرتا تھا، تو وہ تمہارے حق میں گواہی ہو گئی۔ او علیکا، یا تمہارے خلاف، اے اللہ یہ بدبخت کہتا تھا کہ میں مانتا ہوں قرآن کو، مجھے پڑھتا تک نہیں تھا، اس نے کبھی مجھے کھول کر نہیں دیکھا، اور پڑھتا تھا تو بغیر سمجھے پڑھتا تھا، اور کچھ سمجھ بھی لیتا تھا تو عمل نہیں کرتا تھا۔ تو القرآن حجت لک، یا تمہارے حق میں حجت اور دلیل، اور یا او علیک، یا تمہارے خلاف۔ تو شہادت کا یہ معاملہ سمجھ لیجئے کہ کسی کے حق میں کسی کے خلاف۔ اب میرے چند الفاظ نوٹ کر لیجئے۔ شہادت در حقیقت کار رسالت کی ادائیگی کے لیے قرآن مجید کی اہم ترین اصطلاح ہے۔ نبی جب آتے تھے گواہی دیتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے حق میں گواہی دیتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ جو اقبال نے کہا، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی دیتے تھے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ پھر جو کچھ کہتے تھے اس کا اپنے عمل سے گواہی دیتے تھے کہ میں خود اس پر عمل پیرا ہوں۔ یہ کار رسالت کی گواہی ہے، اور یہ گواہی لام بھی ہے علا بھی ہے۔ کیسے؟ دنیا میں یہ گواہی اللہ کے حق میں دی جا رہی ہے، اللہ کے دین کے لیے دی جا رہی ہے، حق کے لیے دی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، لام کو نوٹ کر لیجئے یہاں۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ کے حق میں گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ تو یہاں ہم گواہی دیں گے، قرآن پہنچا رہے بھائی اللہ کا کلام ہے، پڑھو اس کو، اپنے عمل پہ اس کے ذریعے سے اس کی گواہی پیش کر رہے ہیں۔ یہ گواہی ہے اللہ کی، اللہ کے دین کی، اللہ کی توحید کی، اللہ کی رسالت کی، اللہ کے کلام کی گواہی ہے۔
یہ گواہی الٹی پڑ جائے گی قیامت کے دن. اللہ کے رسول کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا تیرا کلام. Now they are accountable. They can't plead ignorance. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. یہ گواہی الٹی پڑے گی. گویا کہ قیامت کے دن انبیاء اور رسول سرکاری گواہ بن کر کھڑے ہوں گے. پروزیکیوشن وٹنسز. اے اللہ تیرا پیغام جو آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا. اب یہ ذمہ دار ہے, جواب دہ ہیں, اکاؤنٹیبل ہیں, رسپانسبل ہیں. ان کا محاسبہ تو کر, میں نے پہنچا دیا تھا. یہ ہے شہادت حق. دنیا میں اپنے قول سے, اپنے عمل سے اللہ کے حق میں, دین کے حق میں, اللہ کی تعلیمات کے حق میں, دین حق کے حق میں گواہی دینا. اور آخرت میں کھڑے ہو کر گواہی دینا کہ اللہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں بات پہنچائی نہیں گئی. دیکھیے اس میں بہت ہی نازک مسئلہ ہے. آپ اپنے کسی عزیز کو ایک پیغام بھیجتے ہیں کہ دیکھنا بھائی کل شام تک یہ کام کرنا ہے, ضرور کرنا ہے, ضرور کرنا ہے, ضرور کرنا ہے. اگر نہ ہوا تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا. کام نہیں ہوا, آپ کا نقصان ہو گیا. اب آپ غصے میں بفلے ہوئے, پھنکارتے ہوئے گئے اپنے اس عزیز کے پاس. خدا کے بندے میں نے تمہیں یہ پیغام بھیجا تھا کہ یہ کام کرنا, تم نے نہیں کیا, میرا نقصان ہوا, کون ذمہ دار ہے؟ اگر وہ یہ کہہ دے ہلکے سے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں, بتائیے آپ پتاشے کی طرح بیٹھ جائیں گے کہ نہیں؟ اب غصے کا رخ کدھر ہوگا؟ وہ پیغام بر بھلے آدمی, تجھے میں نے یہ پیغام دے کر بھیجا تھا, تو نے نہیں پہنچایا, تو میرے نقصان کا ذمہ دار تو ہے. اس ٹرائنگل کو ذہن میں رکھیے. پیغام بھیجنے والا جس کے نام پیغام گیا, اور جو پیغام بر ہے بیچ میں. پیغمبر میں وہ ایک لفظ ہی نکل گیا ہے نا, پیغام بر اور پیغمبر, لفظ تو ایک ہی ہے. یہی وجہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 ہے اس موضوع پر, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا. تمہارے پاس پیغام پہنچ گیا تھا کہ نہیں؟ اور ہم لازماً پوچھیں گے, پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی, تم نے پہنچایا تھا کہ نہیں؟ دیکھیے رسول کتنا ہی بلند مقام ہو, اللہ کے سامنے تو عبد ہے نا. اللہ تو اپنے رسولوں سے بھی محاسبہ کرے گا. قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں ہے کہ نہیں, یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. اے مریم کے بیٹے عیسیٰ, کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری والدہ کو بھی اللہ کے سوا الہ بنا لینا؟ اب اس مقام کو پڑھیے, معلوم ہوتا ہے کانپ رہے ہیں حضرت عیسیٰ کھڑے ہوئے. اللہ کا دربار ہے. الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى. یہ ابن عربی کا شعر مشہور ہے, اگرچہ ابن عربی کے کچھ دوسرے اشعار جو ہیں بالکل مخالف بھی ہیں, بہت گمراہ کن بھی ہیں. العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلف. رب ہی بندہ ہے, بندہ ہی رب ہے. یہ وحدت الوجود والا مسئلہ ہے ٹیڑھا. تو سمجھ میں نہیں آتا مکلف کون ہے, کون حساب لے گا, کون دے گا, جب ایک ہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ الحاقی شعر ہے ابن عربی کے. ہم اصل شعر وہ ہے جو میں نے سنایا, الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى. رب رب ہی ہے خواہ وہ نزول فرما کر اور پہلے آسمان تک آ جائے, جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ہر رات کو اس کے آخری گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے پہلے آسمان تک. اور پھر کوئی پکارنے والا پکارتا ہے, حل من مستغفر فاغفر له. ہے کوئی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ حل من سائل فاعطیہ. ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ تو اللہ کہاں آ گیا؟ پہلے آسمان پر. لیکن رہا اللہ ہی, رب ہی. اور حضور پہنچ گئے 7ویں آسمان پر, رہے عبد ہی.
لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کیا ہے، ہیں تو بندے ہی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، عبد عبد ہے، چاہے ساتویں آسمان پر پہنچ گیا ہو، اور رب رب ہے چاہے پہلے آسمان تک اتر آیا ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ حساب لے گا رسولوں سے بھی۔ اسی لیے اسی سورہ مائدہ میں حضور سے واحد کے صیغے میں خطاب کر کے کہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی پہنچا دو وہ سب کچھ جو تم پر نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اگر تم نے اس میں کوتاہی کی تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا، پکڑے جاؤ گے اللہ کے ہاں۔ اس اعتبار سے ذرا سوچئے، بعض آیات وہ بھی ہیں نا جن میں حضور پر گرفت آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا ہے، حضور چھپا لیتے وہ آیات، کیوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ آیات پڑھی جائیں؟ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کیوں حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر جو تمہارے رب نے تمہارے لیے حلال کیا، اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے؟ ہے انداز ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، انہوں نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑ لیا۔ دیکھیے خطاب بھی نہیں کر رہے یہاں پر، یہ بھی ایک طرح کا اظہار ناراضگی ہے۔ اے نبی آپ نے یہ کیوں کیا؟ یہ نہیں کہا، اس نے تیوری چڑھائی، اس نے اپنا منہ موڑ لیا، ایک اندھا اس کے پاس آیا۔ یہ آیتیں بھی قرآن میں ہیں اور تا قیام قیامت ہم تلاوت کریں گے۔ تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دو جو کچھ نازل ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر نہیں کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ ہے کار رسالت۔ اسی لیے رسولوں کے لیے سب سے بڑا لفظ کیا آتا ہے؟ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ دیکھو لوگوں، ہم نے بھیج دیا تمہاری طرف ایک رسول جو تم پر گواہ بنے گا، تمہارے خلاف گواہی دے گا، شاہدا علیکم، جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، تو فرعون نے ہمارے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے پکڑا اسے وبال کا پکڑنا۔ لفظ شاہد، اور شاہد اعلیٰ کے ساتھ، کیونکہ رسول گواہی دے گا، اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ اسی طرح مشہور آیت سورہ احزاب کی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے 5 حیثیتوں میں۔ شاہد سب سے پہلی، مبشر بشارت دینے والے، راست رو راست گو ان کے لیے بشارت، کجرو ان کے لیے خبردار کرنے والے، اور داعی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے، بس سراجا منیرا، اور ایک روشن چراغ۔ تو یہ شاہد، یہ شہادت، یہ ہے در حقیقت کار رسالت کے لیے اہم ترین اصطلاح، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ قرآن کا اصل فلسفہ شہادت کی ہے۔ یہی شہادت جب آئے گی آخرت میں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ہوگا اس دن جب کہ ہم ہر امت پر اس کے خلاف ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، شہید کھڑا کریں گے، گواہ۔ اس آیت کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے فرمائش کی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ فرمایا ہاں مجھ پر نازل ہوا ہے، لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حظ اور کچھ اور کیفیت، کچھ اور لطف حاصل ہوتا۔ انہوں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو
مجلس نبوی کے آداب ہیں، وہ گردن نیچی کیے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔ 41ویں آیت پر پہنچ گئے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا عَلَىٰ کیا ہوگا اس دن جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام امتوں کے خلاف ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو لائیں گے ان کے خلاف گواہ کے طور پر۔ جب اس آیت پر پہنچے حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضور نے فرمایا حسبک حسبک حسبک، بھائی بس کرو بس کرو بس کرو۔ اب انہوں نے جب آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی، یہ ہے شہادت، شہادت علی الناس۔ اچھا، اس شہادت میں ایک پہلو کیا ہے؟ زبان سے شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تو گویا کہ گیٹ وے ہے ٹو انٹر انٹو اسلام۔ کوئی ہندو، کوئی سکھ، پارسی، عیسائی آج کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ایسے ہی ہے جیسے کہ لکیر کھینچی ہوئی تھی، پہلے ادھر تھا اب ادھر آ گیا۔ ایک ہے دین کی، پورے دین کی گواہی دینا اور اپنے عمل سے دینا، ورنہ کیا ہوگا؟ یہ کہتے کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان کے دعوے دارو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کی بیزاری کی انتہا ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں ہو۔ دیکھیے یہاں غضب کا لفظ نہیں آیا ہے، غضب جو ہے ہلکا لفظ ہے، اللہ کے غضب کا لفظ نہیں آیا، مقت۔ دیکھیے ایک غصہ ہوتا ہے، یہ غصہ اس وقت تک آتا ہے جب تک آپ کو کسی سے کوئی توقع ہو، جتنی توقع تھی اس کے خلاف اس نے اتنا کام کیا، آپ کو زیادہ غصہ آئے گا۔ ایک وقت آتا آپ بیزار ہو جاتے ہیں، اب غصہ نہیں آتا، اب بیزاری ہے، مقت کہتے ہیں بیزاری کو۔ اور نکاح مقت یہ آیا ہے قرآن مجید میں سورہ نساء میں۔ عرب میں یہ رواج تھا، اب ایک شخص کی 4 بیویاں ہیں، وارث ایک بیٹا ہے، بہرحال اس کی اپنی ماں تو ایک ہی ہے، باقی تینوں کو اپنے حرم میں ڈال لیتا تھا، لونڈیوں کی حیثیت سے، بیویوں کی حیثیت سے۔ وہ بھی وراثت ہے، میرے باپ کی وراثت ہے۔ اسے کہتے تھے نکاح مقت، بڑا بیزار کن نکاح ہے یہ، گھناؤنا۔ خود ان کے اپنے معاشرے میں اسے نکاح مقت کہتے تھے۔ قرآن مجید نے آ کر اس کے اوپر فل سٹاپ لگایا، بند، جو ہو گیا ہو گیا، آج کے بعد یہ نہیں ہوگا۔ تو اہل ایمان، لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان کے دعوے دارو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کی بیزاری کو آخری حد تک بڑھانے والی بات یہ ہے کہ تم کہو جو کرتے نہیں۔ اس سے اگلا ایک مرحلہ آتا ہے، اور اس مرحلے کا تعلق ہے امت محمد سے۔ 2 مراحل جو آپ سے پہلے کی امتوں کے ساتھ نہیں تھے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جہاں تک دین کی بنیادی تعلیم تھی، توحید، اللہ کی عبادت، اپنے معاملات میں اللہ کے احکام کی پیروی، بس دین اتنا ہی تھا۔ ابھی نظام زندگی کا تصور تھا ہی نہیں۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ پچھلے کوئی 200 برس کی بات ہے کہ نظام، ریاست، ورنہ حکومت کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ ریاست، اسٹیٹ، ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے ریاست۔ شہری ریاست کے وفادار ہوتے ہیں، حکومت کے نہیں ہوتے۔ حکومت کو تو بدلنے کا حق ہے ان کا، بائی الیکشن اور بائی ایجیٹیشن، they have the right to change the government۔ ریاست کے وہ وفادار ہیں۔ یہ جو نظام آج دنیا میں ہے، اس نے جکڑ لیا ہے انسان کو، آپ کی آزادی بہت کم رہ گئی۔ نظام تعلیم سرکاری سطح پر طے ہو رہا ہے، زبیدہ جلال آسمان امریکہ سے ٹپک پر پڑی ہیں اور وہ بنا رہی ہیں، اور آغا خان ٹرسٹ بنا رہا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے بچے کو غار میں بند کر دیں گے؟ کہاں لے جائیں گے؟
ان پڑھ رکھیں گے، کیا کریں؟ آپ اپنے بچے کو اس نظام تعلیم کے حوالے کر کے اپنے ہاتھ دھو لیجئے، پھر واش یور ہینڈز آف.